بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم جی، سلسلہ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انسان جو کچھ کوشش کرتا ہے وہی اس کو ملتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَلَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یعنی کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یہاں پر آپ میں سے جو خواتین و حضرات 80s اور 90s کے کڈز تھے، آپ نے یقیناً الف لیلا کی داستانیں بھی پڑھی ہوں گی، اور عمر و عیار اور سامری جادوگر وغیرہ کا بھی آپ نے کہانیاں جو ہیں وہ پڑھی ہوں گی، کیونکہ اس دور میں کہانیاں پڑھنے کا ہی رواج تھا، کیونکہ ٹیبلٹس، موبائلز اور کمپیوٹر وغیرہ اور یہ تو نہیں تھے، بس ایک پی ٹی وی ہوتا تھا جس کے اوپر وہ اپنی مرضی سے شام کو عصر کے ٹائم وہ سٹارٹ ہوتا تھا اور رات کو 11-12 بجے کے بعد فرمان الہی کے بعد ختم ہو جاتا تھا۔ تو خاص طور پر بچوں کے لیے جو ہے اس دور میں کہانیاں پڑھنے کا بہت رواج ہوتا تھا۔ تو ان کہانیوں میں جو داستانیں تھیں، جو جادو کی کہانیاں تھیں، ان میں کس طریقے سے ہم نے پڑھا ہے جی کہ اڑن کھٹولے تھے اور اس پہ بیٹھ کر اڑتے تھے لوگ، اور جو ہے وہ جادوگرنی جو ہے اس نے ایک آئینہ رکھا ہوتا تھا، اور وہ آئینے کے اندر دیکھ کر جو ہے وہ کسی سے بھی باتیں کر سکتی تھی، جو کہ شخص دور دراز کہیں بیٹھا ہوتا تھا۔ لیکن یہ ساری باتیں ہم نے اپنی زندگی میں ہی حقیقت بنتی ہوئی بھی دیکھی کہ یہ موبائل فون جو ہے، اسمارٹ فونز جو ہیں، ان کے ذریعے ہم بھی آج جو ہے وہ ہمارے پاس بھی وہ آئینے آ چکے ہیں، جن کے ذریعے ہم دور دراز بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہ صرف دیکھتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، بلکہ ڈیٹا بھی ٹرانسمٹ کرتے ہیں اور بڑا کچھ کرتے ہیں ان کے ذریعے۔ ایک بادشاہ ہوتا تھا جمشید نام کا، بہت تاریخ میں اس کا بڑا ذکر ہے کہ اب اس کے بارے میں بھی کچھ قصے منسوب ہیں کہ اس نے ایک پیالہ رکھا ہوتا تھا، اور اس پیالے کو جو ہے وہ جام جم کا نام دیا گیا کہ اس پیالے میں جو ہے وہ دور دراز کے کسی بھی علاقے کو جو ہے وہ دیکھ سکتا تھا۔ تو ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہم سب کے پاس ہی وہ جام جم آ چکے ہیں، جن کو پہلے لوگ صرف قصے کہانیاں سمجھتے تھے، اور جو کہ صرف جادو کی باتیں تھیں، جادو کی داستانیں تھیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان سامان رکھا گیا ہے وہ سب انسان کے تابع کر دیا گیا ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی ٹیکنالوجی ہے، وسائل ہیں یا مخلوقات ہیں اس کائنات میں، آسمانوں اور درمیان جو کچھ بھی ہے، وہ سب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے تابع کر دیا ہے۔ تو اس سلسلے میں علوم جو ہیں، دنیا میں بے شمار علوم ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ تمام علوم کا جو نچوڑ ہے وہ اللہ کی اس کتاب قرآن کے اندر موجود ہے۔ دیکھیں قرآن جو ہے نا وہ سائنس کی زبان ہے، یعنی کہ وہ نشانیاں بتاتی ہے آپ کو، ڈیٹیلز نہیں بتاتی۔ ڈیٹیلز میں جانا وہ انسان کا کام ہے، کیونکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و شعور عطا کر دیا، غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہمیں بخش دی ہے۔ تو اس صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے اگر ہم چاہیں، کوشش کریں، تو کائنات میں موجود تمام علوم اور تمام جو بھی وسائل ہیں ان کو اپنے زیر تصرف لا سکتے ہیں۔ اگر آج سے 1000 سال پہلے کا کوئی انسان ہمارے اس ترقی یافتہ دور میں آ جائے اور وہ ہمارے استعمال میں جو یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ گیجٹس ہیں، وہ ان کو دیکھے تو وہ یقیناً حیران رہ جائے گا اور ان پہ یقین نہیں کرے گا۔ ہم بے شک اس کو جتنا مرضی یقین دلانے کی کوشش کریں کہ یہ ٹیکنالوجی کے بدولت ہے، تو وہ ہرگز نہیں مانے گا، بلکہ وہ اسے جادو ہی سمجھے گا، کیونکہ جو چیز انسان کی عقل میں نہیں آتی اور وہ اس کے اوپر غور و فکر، جان بوجھ کر غور و فکر اس کے اوپر نہیں کرتا، تو پھر وہ اس کو جو ہے نا اس کے پاس ایک بہانہ مان جاتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ پھر ایسی چیزوں کو جادو کہتا ہے۔ اسی لیے کم و بیش تمام انبیاء جتنے بھی آئے ہیں، ان کی قوموں نے، جو ان کی قوموں میں نافرمان لوگ تھے جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی، تو انہوں نے ان انبیاء کے اوپر بھی جادوگر ہونے کا بہتان لگایا۔ آج کا جو ترقی یافتہ دور ہے، جس میں ہم خاص طور پر پچھلے جو 20-22 سال کی ترقی ہے، جب سے انٹرنیٹ آیا ہے، اگر ہم اس کے اوپر دیکھیں، غور کریں، تو ہمیں
یقیناً ہم خود بھی بہت حیرت زدہ ہو رہے ہیں کہ اتنی تیزی کے ساتھ اتنی زیادہ ترقی کیسے ہو گئی. اور اب تو جو آنے والے جو فیوچر ہے جس میں ویب 3 کا کانسیپٹ آ رہا ہے اور مشین لرننگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ جو چیزیں آ رہی ہیں، تو یہ تو یعنی کہ جو ابھی موجودہ جو کچھ ہم یوز کر رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا، قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم کچھ ایسے بنتا ہے، بلکہ بار بار اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بات کی ہے مختلف صورتوں میں، کہ تم سے پہلے کی جو قومیں تھیں وہ طاقت اور قوت میں بھی اور مال و اسباب میں بھی تم پر فوقیت رکھتی تھیں، لیکن پھر جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کا نام و نشان تک مٹا دیا. اور کچھ جگہوں پر ہے کہ کچھ نشانیاں ان کی چھوڑ دیں تاکہ بعد والے جو ہے ان سے عبرت حاصل کریں. تو یہ جو آیت میں نے ابھی جس کا مفہوم آپ کو بتایا کہ پہلے والی قومیں طاقت میں اور قوت میں اور مال و اسباب میں اور یعنی کہ ہر قسم کی ٹیکنالوجی میں وہ ہم سے بہت آگے تھیں، پھر اللہ نے ان کو تباہ کر دیا. تو یہ مخاطب تو قیامت تک آنے والے انسان ہیں. تو اس آیت کے مطابق جو ترقی آج تک ہم نے کی ہے یا جو آئندہ کی ترقی ہے جو قیامت تک آنے والا انسان کرے گا، جو ٹیکنالوجی وہ حاصل کرے گا، جو ضروریات زندگی اور سامان اور سارا کچھ وہ حاصل کرے گا، تو وہ اس انسان کے مقابلے میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے جس کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے کہ پہلے والی قوموں کا، کہ وہ ان پہلے والی قوموں کے مقابلے میں یہ ترقی جو آج تک ہم نے کی ہے یا جو آئندہ بھی کریں گے یہ تو بہت کم ہے. کیونکہ یہ جب جو چیز قرآن میں لکھ دی گئی ہے وہ تو حتمی ہے، اس کو تو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. نکولا ٹیسلا ایک سائنسدان گزرا ہے پچھلی صدی میں، اور بہت ٹیلنٹڈ سائنسدان تھا، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان لکی بھی تھا. وہ ایک ٹیکنالوجی پہ کام کر رہا تھا کہ زمین کے اندر موجود جو قدرتی انرجی ہے، جو بجلی ہے، اس کو کلیکٹ کیا جائے اور اس کو وائرلیس طریقے سے پوری دنیا میں تقسیم کر دیا جائے. اس کے لیے اس کو فنڈز کی ضرورت تھی، اور اس نے اس دور کا ایک بلینئر تھا جے پی مورگن، جو بہت بڑا بزنس ٹائکون تھا اپنے دور کا. وہ اس کے پاس گیا، اس نے ایک دفعہ اس کا آئیڈیا سنا اور اس نے تقریباً $1.5 اس کو اس نے دیا. تو اس نے نیو یارک میں ایک ٹاور بنایا اور ایک لیبارٹری بنائی، اور اس ٹاور پہ اس نے جو ہے تجربات کیے، اور جب اس کو کامیابی ملنا شروع ہوئی تو وہ دوبارہ جے پی مورگن کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ مجھے کامیابی مل رہی ہے، میں پورے امریکہ میں، بلکہ امریکہ چھوڑ کے میں نیو یارک سے لندن تک میں وائرلیس الیکٹریسٹی ٹرانسمٹ کر سکتا ہوں. تو اب مجھے مزید فنڈنگ دو تاکہ میں اس ٹاور کا جو سائز بڑا کروں، اس سے ڈبل کر دوں، اور اس کے ذریعے میں پوری دنیا کو جو ہے ایکو فرینڈلی فری الیکٹریسٹی جو ہے وہ سپلائی کر سکتا ہوں. تو نکولا ٹیسلا کا جو حریف سائنسدان تھا وہ ایڈیسن تھا، ٹامس ایڈیسن. ٹامس ایڈیسن نے جو ہے وہ جے پی مورگن کو کنونس کیا کہ اگر یہ ہم نکولا ٹیسلا کے آئیڈیا کے اوپر اگر ہم الیکٹریسٹی فری میں بڑھنا شروع ہو گئی تو اس میں ہمیں کیا فائدہ ہے. آپ دیکھیں جو بزنس مین ہے نا دنیا میں کہیں بھی، اس کو صرف اپنے پروفٹ سے غرض ہوتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے کس طریقے سے اکٹھے کیے جائیں. اب جے پی مورگن جو ہے وہ اس دور میں سٹیل کے بزنس کا بھی وہ ٹائکون تھا، کاپر کی مائنز پہ بھی اسی کی اجارہ داری تھی. اس کے ساتھ ساتھ کول کا بزنس، جو کول کی مائنز ہیں وہ ان کے اوپر بھی اسی کی اجارہ داری تھی، اور پورے امریکہ میں ریلوے کا نیٹ ورک بھی اسی کا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ربر پلانٹیشن کے اوپر بھی اس کی اجارہ داری تھی. تو اب الیکٹریسٹی میں جو ایڈیسن کا آئیڈیا تھا کہ الیکٹریسٹی اے سی کرنٹ کے ذریعے جو ہے وہ وائرز کے ذریعے پوری دنیا میں ٹرانسمٹ کی جائے گی، تو اس آئیڈیا میں جے پی مورگن کو اپنا بہت بڑا فائدہ نظر آ رہا تھا، اور اس کو چاروں طرف سے پروفٹ آتا ہوا نظر آ رہا تھا. کہ ظاہر ہے اب جب بجلی بنے گی، کاپر کی وائرز بھی بنیں گی، اور ان کی کوٹنگ کے لیے جو ہے وہ ربر بھی اس کا یوز ہوگا، اور اس کے جو کھمبے لگیں گے وہ سٹیل بھی اسی کا یوز ہوگا، اور وہ جو
بجلی کے جو کیا کہتے ہیں جی پاور پلانٹس ہیں، ان کے اندر ظاہر ہے جو کوئلہ جلے گا یا جو ایندھن جلے گا اس میں سے بھی اس نے پیسہ کمانا ہے، اور اس کے علاوہ جو ریلوے کے ذریعے جو سامان کی آگے پیچھے ترسیل ہوگی اس کے ذریعے بھی اس نے پیسہ کمانا تھا، تو اس نے جو ہے وہ نکولا ٹیسلا کو اگنور کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، بات کہیں سے کہیں نکل گئی، بات ہو رہی تھی نکولا ٹیسلا کی۔ تو نکولا ٹیسلا نے جو اہرام مصر ہیں، نکولا ٹیسلا کی ریسرچ کے مطابق یہ اہرام اصل میں مقبرے نہیں تھے، بلکہ یہ پاور پلانٹس تھے اس دور میں۔ اور بالکل جس تھیوری کے اوپر نکولا ٹیسلا کام کر رہا تھا اس کے مطابق کہ ان پاور پلانٹس کے ذریعے جو ہے وہ الیکٹریسٹی ٹرانسمٹ کی جاتی تھی وائرلیسلی اس دور میں۔ لیکن جو مصر کی جو تہذیب ہے، جو ہمیں ان کی کھدائی کے دوران ان کے جو مخطوطات اور پتھر کی سلوں کے اوپر جو ان کی تحریریں ملی ہیں، ان میں سے کسی کے اندر بھی یہ چیز ظاہر نہیں ہو رہی کہ وہ لوگ الیکٹریسٹی کے استعمال سے آشنا تھے یا اس کو استعمال کرتے رہے تھے۔ تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ جو اہرام تھے وہ مصریوں نے نہ بنائے ہوں؟ ہو سکتا ہے انہوں نے دریافت کی ہوں اور ان سے بھی ہزاروں سال پہلے کے لوگوں نے وہ اہرام بنائے ہوں، اور وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ الیکٹریسٹی جو ہے وہ استعمال کرتے رہے ہوں۔ اور مصریوں کے پاس جب یہ ان کا دور آیا، ان کی سویلائزیشن آئی دریائے نیل کی، تو انہوں نے ان اہرام کو جو ہے وہ مقبروں کے طور پر یوز کرنا شروع کر دیا یا اور طریقوں سے یوز کرنا شروع کر دیا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان اہراموں کو بنانے والے نہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان سے ہزاروں سال پہلے کا انسان جو ہے یا کوئی قوم جو وہاں پر رہتی تھی، انہوں نے وہ اہرام بنائے ہوں اور وہ بجلی استعمال کرتے رہے ہوں۔ کیونکہ اگر جو جیسے کہ پہلے میں نے وہ آیت کا مفہوم بتایا کہ تم سے پہلے کی جو قومیں تھیں وہ طاقت اور قوت میں بھی اور مال و اسباب میں بھی تم پر فوقیت رکھتی تھیں، اور تم سے مراد ہے قیامت تک آنے والا انسان۔ تو اگر ہمیں بجلی بنا کر اتنا اترا رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی کہ یہ ہماری ایجاد ہے، ہم سے پہلے تو کسی نے جو ہے اس کو یوز ہی نہیں کیا، تو میرے خیال میں یہ پاسبلٹی غلط ہے۔ اور میرا اندازہ ہے کہ مصر کے جو اہرام ہیں وہ ان سے بھی ہزاروں سال پہلے کے تعمیر ہوئے ہیں، اور جو جن لوگوں نے بنائے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان سے پاور پلانٹس کا ہی کام لیتے رہے ہیں۔ اس بات کو تقویت اس چیز سے بھی ملتی ہے کہ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارے پاس جو ہسٹری آئی ہے، جو کہ مختلف کھدائیوں کے دوران مخطوطوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، وہ آج سے میکسیمم 5000 سال پرانی ہسٹری ہے ہمارے پاس، جس میں دریائے نیل کی تہذیب ہے، اس کے علاوہ مونجو دڑو ہڑپا کی تہذیبیں ہیں، اس کے علاوہ بابل اور نینوا کی تہذیبیں ہیں، اور سومیرینز ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت زیادہ بھی عرصہ ہے ان کا، بہت بیک میں بھی جائیں تو 5000 سال سے زیادہ عرصہ نہیں بنتا ہے ان کا۔ جو موجودہ ٹیکنالوجی ہے جو کہ جس کے ذریعے ہم کسی بھی میٹر کی ایج کو دریافت کر سکتے ہیں، اس کے مطابق یہ 5000 سال پرانی تہذیبیں ہیں۔ لیکن انسان جو ہے وہ سائنس کے مطابق اس زمین کے اوپر آج سے 2 لاکھ سال پہلے جو ہے آ چکا تھا۔ تو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے جی کہ جو اس سے پہلے کا 5000 سال پہلے کا انسان تھا، 1,95,000 سال تک وہ کیا صرف غاروں کے اندر ہی رہا ہے اور درختوں کے تنوں کے اندر ہی اس نے اپنی اتنا لمبا عرصہ گزارا ہے؟ تو یہ چیز میرے خیال میں پاسبل نہیں ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عاقل مخلوق بنایا ہے، ایک سوچنے والا، ایک غور و فکر کرنے والی مخلوق انسان کو اللہ نے بنایا ہے۔ تو یہ تو انسان کی فطرت میں ہے، اور ظاہر ہے وہ ڈی این اے بھی ان کا وہی تھا جو آج ہمارے پاس ہے، اور وہ دماغ بھی ویسا ہی تھا جیسا کہ آج ہمارے پاس ہے۔ تو یہ میرے خیال میں پاسبل نہیں ہے کہ کوئی انسان اتنا لمبا عرصہ جو ہے اور نسل در نسل ہزاروں نسلیں اس کی گزر گئی ہوں اور اس نے جو ہے وہ غاروں کے اندر ہی وہ گزارا ہے اور وہاں سے وہ باہر نہیں نکلا ہے۔ اس نے کوئی غور و فکر نہیں کیا، اپنا لائف سٹائل بہتر کرنے کی اس نے کوئی کوشش نہیں کی، یہ پاسبل نہیں ہے۔ جتنے بھی علوم ہیں وہ میرے علم کے مطابق قرآن میں موجود ہیں۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہوا ہے سورہ کہف میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل سے ایک دفعہ خطاب فرما رہے تھے، تو کسی نے سوال پوچھا کہ اے موسیٰ، کیا آپ سے زیادہ علم بھی ہے اس دنیا میں کسی کے پاس؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھ سے زیادہ علم اس وقت کسی کے پاس نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات جو ہے پسند نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ تم سے زیادہ علم والا بھی ایک شخص اس وقت دنیا میں موجود ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خواہش ظاہر کی کہ میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے اوپر پھر وہ واقعہ سورہ کہف میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایک مچھلی لیں، اس کے اوپر نمک وغیرہ لگا کر، یعنی کہ مردہ مچھلی تھی اور اس کے اوپر مسالہ لگا ہوا تھا، اس کو لگا کر لے جائیں، جس جگہ وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی وہاں پر آپ کی اس شخص سے ملاقات ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک ساتھی کو لے کر مجمع البحرین کی طرف جو ہے وہ سفر پر تشریف لے گئے، اور ایک جگہ جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہوئی اور وہ سرنگ بنا کر پانی کے اندر گئی، اور روایات میں آتا ہے کہ جس جگہ وہ سرنگ بناتی ہوئی پانی میں سے گزرتی تھی تو وہ پانی کی جو دیواریں تھیں، اس سرنگ کی جو دیواریں تھیں وہ پتھر کی بنتی جاتی تھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پھر اسی سرنگ کے ذریعے ایک جزیرے پر پہنچے، اور وہاں پر ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی، اور خضر علیہ السلام نے جو ہے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا جی کہ جو علم آپ کو دیا گیا ہے، یعنی تورات کا علم، وہ میرے پاس نہیں ہے، اور جو علم مجھے دیا گیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس کون سا علم تھا؟ علم لدنی تھا۔ اس کو علماء جو ہیں وہ علم لدنی کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ ان کے پاس علم لدنی کا علم تھا۔ علم لدنی میرے خیال میں ٹائم ٹریول، پورٹلز اور دوسری ڈائمینشنز میں سفر کرنا اور اس طرح کا جو ہے وہ وارم ہولز وغیرہ کا جو علم ہے، اور اہل تصوف بھی اس چیز کے اوپر یقین رکھتے ہیں کیونکہ ان کے واقعات میں بھی یہ چیزیں ملتی ہیں کہ وہ دوسری ڈائمینشن میں، جیسے میں ایک پہلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قلندر زمان و مکان کے بارے میں، کہ قلندر زمان و مکان کا جو ہے وہ انٹر ڈائمینشنز کے اندر تصرف ہوتا ہے۔ تو خیر وہ واقعہ جو تھا اس سے ملتا جلتا واقعہ جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی آتا ہے کہ جب وہ اپنے دربار میں انہوں نے فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو کہ ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لے کر آئے، تو ایک بہت بڑا جن تھا، افریت اس کو کہتے تھے، اس نے کہا جی کہ آپ کے اٹھنے اور بیٹھنے کے درمیان جتنا وقفہ ہے میں اس وقفے کے دوران جو ہے وہ تخت لے کر آ سکتا ہوں۔ تو وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک اور شخص تھے آصف بن برخیہ، انہوں نے کہا جی کہ آپ کی پلک جھپکنے کے دوران وہ تخت جو ہے وہ لا سکتا ہوں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ وہ کوئی عام تخت نہیں تھا، یعنی کہ کرسی وغیرہ نہیں تھی، بلکہ وہ پورا ایک محل تھا۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برخیہ کو حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ تخت لے آئیں۔ تو انہوں نے جو ہے آنکھ جھپکنے کے دوران، یعنی کہ ٹوئنکل آف آئی کے دوران ہی وہ تخت جو ہے وہ ہزاروں میل دور سے وہ اٹھا کر وہاں پر پہنچا دیا۔ تو قرآن میں آتا ہے کہ حضرت ان کے بارے میں، حضرت آصف بن برخیہ کے بارے میں، کہ ان کے پاس کتاب کا علم تھا۔ تو وہ کون سی کتاب تھی جس کا علم ان کے پاس تھا، جس میں یہ ٹائم ٹریولز، پورٹلز اور وارم ہولز اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹیلی پورٹیشن وغیرہ جس میں شامل ہیں، وہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کون سی کتاب تھی۔ لیکن جہاں تک، جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا تو ایمان ہے کہ دنیا کے تمام علوم جو ہیں وہ قرآن پاک میں موجود ہیں، اور قرآن کیونکہ وہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتا ہے، وہ صرف سائنس دیتا ہے آپ کو، تو باقی ان سائنس کے اوپر آپ نے خود غور کرنا ہے، ان نشانیوں کے اوپر غور کرنا ہے۔ اسی لیے جو آیات ہیں، آیات کا لفظی ترجمہ ہی نشانی ہے۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ بیسیکلی نشانیاں ہیں ہمارے پاس، اور ان کے اوپر آگے ڈیٹیلز جو ہے وہ ہم نے خود حاصل کرنی ہے، ہم نے خود جو ہے اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، ریسرچ کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم بہت سے علوم ایسے ہیں دنیا میں جو اس سے پہلے بھی موجود رہے ہیں، جو کہ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اگر ہیں بھی تو وہ اس طرح عام نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس، وہ کچھ لوگوں کے پاس نسل در نسل سینہ بسینہ چل رہے ہیں۔ جیسے کہ اہل تصوف ہیں، وہ بھی اب جو کہتے ہیں کہ جو تصوف کا لفظ ہے یہ آصف سے ہی نکلا ہے، اور وہ اپنے آپ کو آصف بن برخیہ کے ساتھ ہی ریلیٹ کرتے ہیں کہ تصوف اصل میں ان سے ہی نکلا ہے۔ اسی طرح ذوالقرنین کا واقعہ کہ وہ جو اس کے سفروں کے بارے میں آتا ہے سورہ کہف میں کہ اس نے سفر اختیار کیے، تو کیا وہ سفر زمین کے ہی سفر تھے یا کہ وہ دوسری ڈائمینشنز یا دوسری جو زمینیں ہیں جن کا ذکر قرآن کی سورہ طلاق میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور انہی جیسی 7 زمینیں بھی بنائیں،
اس کے بارے میں بہت سی احادیث بھی موجود ہیں کہ جن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا جی کہ اس آیت کی تفسیر مجھے بتائیں کہ یہ 7 زمینیں کیا ہیں. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں اس کی تفسیر بتاؤں تو تم جو ہے وہ یقین نہیں کرو گے اور جھٹلا دو گے. اسی طرح ایک اور حدیث ملتی ہے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمین ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے کہ جو سال ہے وہ 40 دن کے برابر ہوتا ہے، اور سفید رنگ کی وہ زمین ہے، اور اس پر ایک انتہائی نیک مخلوق بسر زندگی گزار رہی ہے، جنہوں نے جب سے وہ ان کو پیدا کیا گیا اس وقت سے لے کر اب تک کوئی نافرمانی نہیں کی. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ بنی آدم میں سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کون ہے اور ان کو کبھی زمین پر اتارا بھی گیا تھا یا نہیں. تو اسی طرح 7 زمینوں کے کانسیپٹ کے اوپر بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ زمینیں جو ہیں وہ تہ در تہ ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مختلف ڈائمینشنز ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں مختلف جگہوں کے اوپر زمینیں ہیں، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ 7 زمینیں ہیں. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ملتی ہے. اب ان حدیث کا دیکھیں، جو میں حدیث بتاتا ہوں نا، میں کوئی حدیث کا عالم نہیں ہوں، ٹھیک ہے. ان حدیث کی اتھینٹیکیشن یا ان کے جو روایات ہیں، جو راوی ہیں، اس کے بارے میں ایک اسلام میں ایک علم ہے اسماء الرجال کا، جس کے علم کے اوپر جو ہے پرکھ کر وہ کسی بھی حدیث کو جانچا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، مرفوع ہے، ضعیف ہے یا کیا ہے. تو دیکھیں، میں تو وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میں نے پڑھا ہوا ہے. تو حدیث ہے جی کہ 7 زمینیں ہیں، اور ہر زمین کا اپنا آدم بھی ہے، ہر زمین پر ان کا اپنا ابراہیم بھی ہے، ہر زمین پر ان کا موسیٰ بھی ہے، ہر زمین پر ان کا عیسیٰ بھی ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ انسان ہم جیسے جو ہے نا وہ 6 ٹوٹل 7 زمینیں، تو ایک پر تو ہم رہ رہے ہیں، تو 6 زمینوں پر بھی ہم ہی رہ رہے ہیں، ہمارا ہی کوئی دوسرا ورژن ہے وہاں پر. ہاں یہ ہے کہ اس کا وہاں پر جو ہے وہ پیشہ ہو سکتا ہے کچھ اور ہو، اس کی عادات و خصائل تھوڑی سی مختلف ہوں، لیکن وہ ہمارا ہی ایک ورژن ہے جو وہاں پر رہ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس بارے میں ایک واقعہ بھی میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک بزرگ کہیں سفر پر جا رہے تھے، تو ان کو راستے کے کنارے پر ایک بندر کا تماشا دکھانے والا شخص بیٹھا ہوا نظر آیا. تو انہوں نے اس سے پوچھا جی کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں یہ بندر کا کھیل تماشا دکھاتا ہوں. تو ان بزرگوں نے کہا کہ مجھے بھی دکھاؤ. تو اس نے بندر کا تماشا دکھانا ان کو شروع کیا. تھوڑی دیر وہ دیکھتے رہے. اس کے بعد اس نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں بھی کھیل تماشا دکھاتا ہوں. تو اس نے کہا حضرت مجھے بھی دکھائیں. انہوں نے کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، یہ درخت ہے نا، اس کی ٹہنی پکڑو اور اس کے ساتھ ایک جھولا لو. اس نے وہ جب درخت پکڑ کر اس کے ساتھ جھولا لیا تو سارا منظر ہی بدل گیا. نہ وہ ویرانہ تھا، نہ وہ راستہ تھا، بلکہ وہ کسی اور جگہ پر پہنچ گیا، اور ایک جنگل کے کنارے کے اوپر وہ کھڑا تھا، اور بڑا شانہ لباس اس نے پہنا ہوا تھا. وہ اپنے آپ کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا، اسی حیرت میں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو اتنے میں کچھ گھڑ سوار جو ہے نا وہ گھوڑے بگاتے ہوئے اس کے پاس پہنچے، اور انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ، ہم تو بڑی دیر سے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ ادھر کہاں ہم سے بچھڑ کر کہاں پہنچ گئے ہیں. تو خیر اس نے جو ہے وہ اس کو لے کر ساتھ چل پڑے. اس کو لے کر وہ ایک بہت بڑے عالی شان محل میں پہنچے. وہاں پر اس کی بیویاں تھیں، اس کے بچے تھے، نوکر چاکر، غلام، کنیزیں، یعنی کہ جیسا کہ ایک بادشاہ کا محل ہوتا ہے وہ اس میں پہنچا، اور سب اس کو بڑی عزت اور تکریم سے پیش آ رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت. ہر طرف سے آداب اور تسلیمات کی یہ صدائیں آ رہی ہیں. تو اس نے اب اس کو سمجھ تو نہیں تھی آ رہی، لیکن اس نے اس ریالٹی کو قبول کر لیا اور وہاں پر اس نے رہنا شروع کر دیا. اب اس نے وہاں پر حکومت کرنی شروع کی. اس کا دربار لگتا تھا، اس کے جو مختلف ملکوں کے ساتھ اس کی جو جنگیں وغیرہ چل رہی تھیں وہ بھی وہ جاری و ساری رہیں. اس عرصے میں بہت عرصہ گزر گیا، بہت سے سال گزر گئے، حتیٰ کہ وہ شخص جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا. اب اسی طرح ایک دن اسی وہ جنگل سے گزر رہا تھا، تو اس کو ویسے وہی درخت وہاں پر نظر آیا جس کے ساتھ اس نے جھولا لیا تھا ٹہنی پکڑ کر. تو اس کو وہ سارا واقعہ یاد آیا. تو اس نے وہ دوبارہ جو ہے وہ ٹہنی پکڑ کر جھولا لیا، تو وہ واپس اسی ڈائمینشن میں پہنچ چکا تھا جہاں سے وہ گیا تھا. اور بالکل کچھ سیکنڈ بھی نہیں گزرے ہوں گے، وہاں پر وہ بزرگ اسی طرح وہاں پر کھڑے تھے. تو وہ بڑا پھر ایک دفعہ حیران ہو گیا. اس نے ان بزرگوں سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کھیل تماشا تھا. تو ذوالقرنین کے سفر جو ہیں
ان میں ایک سفر ہے جس میں آتا ہے جی کہ ذوالقرنین نے جب مشرق کی طرف سفر کیا تو وہ ایک ایسی قوم کے اوپر پہنچا جن کو سورج سے کوئی پروٹیکشن نہیں تھی، اور احادیث میں آتا ہے کہ وہ قوم جو ہے جب سورج نکلتا تھا تو پانی کے اندر چلی جاتی تھی، اور جب سورج غروب ہوتا تھا تو پانی سے باہر نکل آتی تھی۔ اب کیا آپ اس چیز کے اوپر یقین کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی انسانوں کی قوم ہوگی؟ یقیناً نہیں، کیونکہ انسان تو پانی کے اندر 2 منٹ سے زیادہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا۔ اچھا، ایک اور چیز اس میں ایک اعتراض کیا جا سکتا ہے جی کہ وہ ان کے پاس کوئی ایسا انتظام تھا کہ وہ پانی میں جو ہے وہ سانس لے سکتے تھے، یعنی کہ آکسیجن سلنڈر وغیرہ۔ تو یہاں پر بات یہ بنتی ہے میرے بھائیوں کہ اگر وہ اتنے ہی بیچارے اتنے ہی قابل ہوتے کہ آکسیجن سلنڈر بنا سکتے، تو اس سے زیادہ کہیں آسان تو یہ تھا کہ وہ زمین کے اوپر کوئی دیوار بنا لیتے، کوئی مکان بنا لیتے جس سے ان کو سورج سے پروٹیکشن مل جاتی۔ تو میرے خیال میں وہ زمین کے اوپر کا وہ سفر نہیں تھا، ذوالقرنین نے کسی اور زمین کے اوپر سفر کیا تھا، اور وہ یقیناً انسان نہیں تھے، وہ کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس کا جو یاجوج ماجوج والا قصہ آتا ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پر گیا جہاں پر لوگوں نے آ کر عرض کی کہ ذوالقرنین سے کہ وہ یاجوج ماجوج یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر بہت زیادہ فساد مچاتے ہیں، تو آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی آڑ بنا دیں۔ تو قرآن میں اس آڑ کا یعنی کہ دیوار کا ذکر آیا، سدن کا ورڈ جو ہے وہ یوز ہوا ہے قرآن میں۔ تو ذوالقرنین نے جو ہے وہ دیوار بنائی اور وہ اس سے یاجوج ماجوج جو ہے وہ نہیں نکل سکتے، اور حدیث کے مطابق ہے جی کہ وہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ہے وہ دنیا کے اندر آئیں گے۔ اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد انشاءاللہ جاری رکھتے ہیں۔ اچھا، تو یاجوج ماجوج کی بات ہو رہی تھی کہ یاجوج ماجوج کو جو ہے ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی وہ کیا عام اسی طرح اینٹوں گاروں کی پتھر کی یا اس طرح کی دیوار تھی؟ نہیں، وہ میرے خیال میں تو ایک پورٹل تھا جس کے ذریعے وہ کسی اور زمین سے ہم آتے تھے دنیا میں اور یہاں پر فساد مچاتے تھے، تو ذوالقرنین نے اس پورٹل کو بند کر دیا، اور جب اللہ کا حکم ہوگا اور قرب قیامت میں جو ہے وہ اللہ کا حکم ہوگا تو وہ پورٹل کھل جائے گا اور وہ ایک دفعہ پھر زمین کے اوپر آ جائیں گے۔ اچھا، اس بارے میں شیخ عمران حسین ہے ایک، ان کا میں کچھ دن پہلے جو ہے وہ ایک ولاگ دیکھ رہا تھا کہ اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ یاجوج ماجوج تو بہت عرصہ پہلے کے نکل آئے ہیں، اور وہ بیسیکلی یہ کوکیشین یورپینز جو ہیں یہی یاجوج ماجوج ہیں، اور ان کا نکلنے سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو جتنی ترقی کی ہے اور دنیا کے اوپر جو ہے اس ٹائم وہ ان کا قبضہ ہوا ہے، مونوپلی چل رہی ہے، ہولڈ بنا ہوا ہے، تو یہی ہیں یاجوج ماجوج۔ تو میں ان سے شدید اختلاف کرتا ہوں ڈاکٹر عمران حسین سے، کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ جب یاجوج ماجوج آئیں گے تو وہ زمین کے اوپر ایسی تباہی پھیلائیں گے کہ زمین کے اوپر موجود ہر چیز کھا جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مومنین کو لے کر پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیں گے، کیونکہ ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت کسی انسان میں نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حدیث کے مطابق کہ ایک انسان کے مقابلے میں 999 یعنی کہ 999 یاجوج ماجوج ہوں گے۔ ان کی تعداد تو اس حساب سے ٹریلینز میں بنتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ یورپینز کہاں سے آ گئے؟ اور دوسرا ایک اور حدیث بھی ملتی ہے کہ جہنم کا ایندھن جو ہے وہ یاجوج ماجوج ہیں، یاجوج ماجوج کے ذریعے ہی جہنم بھری جائے گی کیونکہ ان کی تعداد کی وجہ سے۔ تو اچھا، بات ہو رہی تھی علوم کی، تو یہ جو 2 واقعات جو ہیں، جو 2 یا 3 واقعات ہمیں جو ہے، جیسے حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام میں حضرت آصف بن برقیہ کا واقعہ بھی مل رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں یہ ذوالقرنین کا واقعہ بھی مل رہا ہے۔ تو ان واقعات کے مطابق جو ہے یہ ٹائم ٹریول اور پورٹلز اور دوسری ڈائمینشنز کا جو اختیار تھا یہ ان لوگوں کے پاس تو تھا، تو کیا یہ صرف ان کے پاس ہی تھا یا اور لوگوں کے پاس بھی تھا؟ تو میرے خیال میں ظاہر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اندازہ ہے کہ اگر ان کے پاس تھا تو اور بھی قوموں کے پاس ایسا علم موجود رہا ہوگا۔ تو اگر انسان آج کا جو انسان جو اپنے آپ کو بہت سویلائزڈ انسان سمجھتا ہے، تو وہ اگر اس چیز پر اطرار ہے کہ ہم جیسی ٹیکنالوجی ہم سے پہلے کسی کے پاس نہیں تھی، تو یہ خیال میرے حساب میں غلط ہے۔ انسان تو اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا کہ جس تک جو ہے ہم سے پہلے کے جو انسان جو قبل از تاریخ کے انسان تھے جہاں تک وہ پہنچ چکے تھے ٹیکنالوجی میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔